الہاکم التکاثر میں ایسا کھویا ہے کہ وہ جس چیز کو بھولا ہے سب سے زیادہ وہ موت ہے، وہ قبرستان ہے، وہ مقابر ہیں، وہ قبور ہیں اور وہ قبر ہے۔ انسان دنیا کے کھیل تماشے میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جس جگہ کو اگنور کرتا ہے وہ قبرستان ہے۔ اس لیے کہ انسان کو دنیا میں بہت سی جگہوں پر جانے کے لیے فرصت مل جاتی ہے، قبرستان یہ تو ذہن میں بھی نہیں آتا، اس لیے کہ ہم مٹیریلسٹک ہو گئے نا، تو جہاں سے دنیا کا فائدہ، دنیا کا انٹرٹینمنٹ، دنیا کا پیسہ، دنیا کی پوزیشن ملتی ہے، بس ہم بار بار وہاں جانا چاہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ابھی اپنی زندگی پر ہم سب نظر ڈالیں، اسکول، یونیورسٹی، جاب، بزنس، پارٹیز، فیملی گیدرنگز، کٹی پارٹیز، لنچز، جم، کلب، لائبریریز، ویکیشنز، مال، شاپنگ، بازار، سب چیزوں کے لیے وقت کہیں نہ کہیں سے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب دنیا ہے، یہاں سے دنیا کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ لیکن قبرستان کون جاتا ہے، اور وہاں پہ کون سا ورلڈلی بینیفٹ ملتا ہے، اور کیا وہاں جا کر ہم جو ہے وہ عبرت حاصل کریں؟ یہ کیا ہر وقت ڈرانے کی موربڈ باتیں کرتے رہتے ہو؟ یہ انداز آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے ڈیلی راستوں میں جو ہمارے آنے جانے کے روزمرہ کے راستے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے راستے میں بھی کوئی قبرستان آتا ہو جہاں کئی سال سے ہم اس راستے سے گزر رہے ہوں، لیکن کبھی تھوڑا گاڑی کو کھڑا کر کے اس قبرستان کو آبزرو کرتے ہوئے شاید ہی اپنی موت کو اور قبر کو یاد کرنے کا موقع ملا ہو۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انسان اتنا دنیا میں کھو گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان جانا تو یاد ہی نہیں رہا، وہاں سے عبرت لینا تو یاد ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ موت نے ہمیں وہاں ٹرانسفر کر دیا۔ اس سورت التکاثر سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان زندگی میں اس قبر اور ماضی میں رہنے والے اہم لوگوں کی زندگی کے جو کارنامے ہیں ان کی حقیقت سے غافل اور بے خبر رہ جاتا ہے۔ قبر پر جو جانا ہے وہ عبرت کے لیے جانا ہے۔ قبر پر جانا اس لیے یہ سوچا جائے کہ یہ میری منزل ہے، پتہ نہیں میرے پاس کتنے دن رہ گئے ہیں، میں بھی یہاں آؤں گی، پتہ نہیں کتنی مہلت ہے، پتہ نہیں میں نے کوئی نیکی جمع بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان قبر پر جاتا ہے۔ اور جب آپ اپنے ہیروز کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو شو آف کرنے کے لیے نہیں کرتے، ایک لسٹ آف ہیروز بتانے کے لیے نہیں کرتے کہ ہماری نیشن میں تو اتنے ہیروز تھے، نہیں، آپ اگر اپنے پاسٹ ہیروز کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی لیگیسی پر فوکس کرنے کے لیے، ان ہیروز کی طرح محنت کرنے کے لیے، ان ہیروز کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی زندگی کے مقصد سے سیکھنے کے لیے، ان کے جیسی قربانیاں دینے کے لیے، ان کے جیسا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف ٹائم کرنے کے لیے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ ہمارے بھی نیشنل ڈیز آتے ہیں، ہم ہر نیشنل ڈے کے اوپر اپنے پاسٹ ہیروز کا تذکرہ کرتے ہیں اینڈ دین بیک ٹو اسکوائر ون، جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکے بھی دیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، اپنے معاملات بھی خراب کریں گے، رشوتیں کھائیں گے، سود کھائیں گے، احساس نہیں رہے گا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور پھر جب نیشنل ڈیز آئیں گے تو اپنے ہیروز کے اوپر ہم خوب واہ واہ سمیٹیں گے اور شو آف کریں گے۔ سورت التکاثر حتی زرتم المقابر ہمیں بتا رہی ہے، نمبر 1، دنیا جمع کرنے میں اگر تمہیں قبر یاد نہیں آتی، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ تو سورت کی آیت کو کان کھول کر سنو، موت سے پہلے موت کو یاد کرو، قبر میں اترنے سے پہلے قبر کی حقیقت کو یاد رکھو، اور دوسری چیز، ماضی کے جو ہیرو قبروں میں موجود ہیں ان کا تذکرہ شان سے کر کے، پھول چڑھا کر بس یہ کر کے فارغ نہ ہو جاؤ، بلکہ فوکس آن دیئر لیگیسی کہ وہ مشہور ہیرو بنے کیسے، وہ اس مقام تک پہنچے کیسے، ان کا نام موت کے بعد زندہ رہ کیسے گیا۔ فوکس آن دیٹ لیگیسی، اف اٹس اے گڈ لیگیسی دین فالو اٹ۔ تو قرآن تو آیا ہی ہر طرح سے ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہے، ہمیں گائیڈنس دکھانے کے لیے ہے۔ قبر تک کسی کے انسان پہنچے اور وہاں سے بھی سبق نہ لے کر آئے تو حیرت ہے۔ قبر اللہ کی آیات میں سے ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے، ایک انڈیکیٹر ہے ہر زندہ انسان کے لیے کہ جلدی زندگی کا معاملہ
درست کر لو، معافی مانگ لو جس سے مانگنی ہے، دے دو جس کا حق مارا ہوا ہے. کوئی دنیا میں بہت بھی ڈوبا ہو، مجھے ہمیشہ یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے مسلمان معاشرے کے مردوں کو تو قبر بہت جھنجھوڑتی ہے. آپ سوچیں گی کیسے؟ دیکھیں ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارے مسلم کلچرز میں عورتوں کے قبرستان جانے کا بہت ٹرینڈ رہا ہی نہیں، ختم کر دیا آہستہ آہستہ. ہمارے نماز جنازہ میں عورتوں کی شرکت رہی نہیں. ہماری تو مسجدوں کے اندر بیچاری عورتوں کے لیے کوئی حصہ اپوائنٹڈ نہیں ہے کہ اگر عورتیں کہیں باہر کسی ضرورت کے کام سے ہوں، مجبوری میں ہوں، یا اپنی کسی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے دین دے ہیو ٹو ویٹ کہ وہ اپنے گھر پہنچیں. نماز قضا ہوتی ہے تو نماز قضا ہو جائے. بٹ ہمارے معاشرے میں اتنی ہیوج مساجد کے اندر عورتوں کے پورشنز نہیں بنائے جا سکتے. نماز جنازہ میں ان کی شرکت تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو تو بہت موقع ملتا ہے قبر کی آیت سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے سبق لینے کا، غور کرنے کا، موت کو یاد کرنے کا، قبرستان جانے کا. آپ دیکھیں کتنا بھی کاروبار میں انوالو مرد ہوں، کتنا بھی ٹف نوکریاں کرتے ہوں، کتنا بھی زیادہ ٹائٹ روٹین ہو، خاندان میں کسی نہ کسی یا دوستوں میں کسی نہ کسی کے انتقال پر، بیوریل پر، تدفین پر قبرستان جاتے ہیں نا. اپنی آنکھوں سے مردے کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر میں آپ خواتین سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس خاتون نے آخری دفعہ کب مردے کو لحد میں قبر میں اترتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ کہیں گے نہیں شاید میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا. کوئی کہے گا شاید بہت سال پہلے دیکھا تھا. بہرحال ہمارے ہاں ایک یہ بھی چیز ہے کہ بہت زیادہ عورتوں کو قبرستان جانے سے انکریج نہیں کیا جاتا. اس کے بارے میں بھی اسکول آف تھاٹس کے مطابق رائے الگ الگ ہے. زیادہ تر خواتین اگر اپنے اسلامک ڈیکورم کے ساتھ، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے جانا چاہتی ہیں تو اپروپریٹ ٹائمنگز میں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں. وہاں جا کر شور شرابہ اور واہ ویلا نہ مچائیں، اور وہاں پر دعائے مغفرت اپنے جانے والے کے لیے بھی اور سب کے لیے پڑھیں. پراپر حال حلیے میں جائیں. یہ اگر آپ اور میں اس طرح کے اہتمام کرتے ہیں تو الحمدللہ. ہاں آئی نو ون اسکول آف تھاٹ از اسٹرکٹلی کہ نہیں، عورتیں بالکل قبرستان نہیں جا سکتی. لیکن آپ کو اس وقت میں جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ مرد مردوں کو قبروں میں اترتے ہوئے فریکوینٹلی دیکھتے ہیں. مرد بلکہ اتارتے بھی ہیں، کندھا بھی دیتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو، مردوں کو. اپنے ہاتھوں سے قبروں میں مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. میں حقیقتاً کہہ رہی ہوں اگر ہم عورتیں اپنے آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ کر آئیں. عورتوں میں اسپرچویلٹی بہت ہوتی ہے، اتنا مجھے یقین ہے. ہاں مان لیا کہ شیطان ہم پر حملہ بہت کرتا ہے، لیکن آئی نو ون مور تھنگ، عورتیں اسپرچویلٹی میں اگر ان کو صحیح ڈائریکشن دی جائے تو وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت آگے. آپ دیکھیں بہت ہمبل ہوتی ہیں وہ خواتین جو مردوں کو نہلاتی ہیں. آپ کو ان کے اندر ایک الگ عاجزی نظر آتی ہے، آپ کو ان کے اندر ایک الگ سا ایک نرمی والا رویہ نظر آتا ہے، نرمی والا رویہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ اپنے ہاتھ سے اگر عورت کسی کو لحد میں قبر میں اترتا ہوا دیکھے گی نا اپنی آنکھوں سے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس مردے پر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھے گی، آئی ایم 100% شیور اس کے اوپر کئی دن تک اس کا امپیکٹ رہے گا. آئی ایم 100% شیور. اچھا خاصا موت کا ریمائنڈر ہوتا ہے یہ کہ آپ ایک مردے کو اپنے کندھوں پر قبرستان لے کر جا رہے ہیں، گڑھا کھودا جا رہا ہے. اپنا وہ انسان جو ہمارے درمیان ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اس کو لا کر اکیلے قبرستان میں ٹنوں مٹی کے نیچے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اندھیری رات ہوگی، بند قبر ہوگی، کوئی اپنا پاس نہیں ہوگا، ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہوگی. یہ کیفیت اور نظر کیا ہوتا ہے ہمیں. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، بٹ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. اتنا بڑا ریمائنڈر ہمیں ہر دوسرے دن اللہ تعالیٰ موت کی نظر میں دکھائیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا سگریٹ پی رہا ہے، کچھ اس کونے میں کھڑا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کے موبائل فونز میں ایک دوسرے سے ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، کسی کی فون پر بات چل رہی ہے، کسی کی بزنس کال آ گئی، کسی کے کلائنٹ کی کال آ گئی. کہاں گیا موت کا خوف؟ کہاں گیا قبرستان کا تقدس؟ کہاں گیا اس قبر کا ڈر اور خیال کہ کل کو میں بھی اس مردے کی جگہ ہوں گا؟ کہاں گیا رب کو سوال جواب اور حساب کتاب اور جواب دینے کی فکر کا معاملہ؟ نتھنگ. کیا ہے یہ؟ یہی تو ہے الہاکم التکاثر.
تم کو غفلت میں ڈالے رکھا اس دنیا کے گھن چکر نے. یاد ہی نہیں آتا، نہ قبر کی حقیقت سمجھ آتی ہے، نہ موت کا وقت یاد آتا ہے، نہ اپنی کیفیت سمجھ آتی ہے، نہ اپنے رب کا ہلکا سا بھی ایک گلمس آف فیئر آتا ہے. ڈیلیوڈیڈ دنیا میں کھوئے ہوئے، دنیا کے دھوکے کا شکار.